ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کی خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب اس کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ آئیے آج اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے پاداش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قومی جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی۔ ابلیس جو کہ قومی جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح باشعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جنیں کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے قربا ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئے۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ اس میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے تو کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں اور پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے اپنی جد امجد ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کے اس رستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے، تیرا تعلق جنوں کی کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام خامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیری اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، میں شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و قربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو بہت بڑا عمل ہے یہ۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میرے ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ جس وقت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی محبتوں اور صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں۔
اور ان سے توریت سیکھی ہے۔ اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا۔ نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حمامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورۃ واقعہ، سورۃ شمس، قل هو اللہ احد سکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے حما، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حما وہاں سے چلا گیا، اور ایک واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حما کے بارے میں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حما زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حما جنت میں ہے، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنی نگاہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، ہوا وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کسی گنہگار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان حما۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر کامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔